نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایصال ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہے تاکہ وہ آخرت میں بلند درجات تک پہنچ سکے. انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کے ذاتی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اعمال پھر بھی اسے فائدہ دیتے ہیں. ان میں سے ایک تو وہ نیک اعمال ہیں جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جاتا ہے اور ان پر اجر و ثواب کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے. دوسرے وہ نیک اعمال جو لواحقین میت کے ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے: صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. صحیح مسلم. یعنی ہمارے عمل 2 طرح کے ہیں. ایک وہ جو ہم آج کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ تو نہیں رہنا کہ ہم یہ کرتے رہیں. تو کچھ ایسے کام کر جائیں اپنی زندگی میں کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو کوئی اور آپ کو ثواب نہیں پہنچا رہا، تو آپ کا اپنا کام کنٹینیو کرے، آپ کا بزنس جو آپ اللہ سے شروع کرے وہ بعد میں بھی جاری رہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے بچے، آپ کے اور رشتہ دار، وہ آپ کے لیے کچھ کریں جس کا ثواب آپ کو ملے. اب کیا کسی کو آپ مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے؟ لوگ اپنے لیے نہیں کرتے، ہمارے لیے کیا کریں گے؟ لیکن کچھ بچے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کو بھولتے نہیں ہیں، یا شاگرد ایسے ہوتے ہیں اپنے استادوں کو نہیں بھولتے، یا کوئی بھی جس پر آپ نے احسان کیا ہو تو وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. تو وہ کون سے عمل ہے؟ قرآن و سنت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تو حدیث کے مطابق 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ. آپ اپنا مال کسی ایسے کام میں دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے لگا کے جائیں کہ جو پروجیکٹ بعد میں چلتا رہے. آپ فوت بھی ہو جائیں گے تو چونکہ آپ کا پیسہ وہاں لگا ہوا ہے، آپ کی ایفرٹ لگی ہوئی ہے، اس کا ثواب آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا. تو وہ کیا کیا ہے جو ثابت ہے، من گھڑت نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم وہ عمل دیکھیں گے جو ہم خود ابھی کر سکتے ہیں اس زندگی میں، دنیا میں. ٹھیک ہے، چلیے. نیک اعمال کا ثواب جاریہ وہ نیک اعمال جو لوگ اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں، ان پر اجر کا سلسلہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. وہ مندرجہ ذیل ہے. فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا. صدقہ جاریہ سے مراد خیر اور بھلائی کے ان کاموں میں مال خرچ کرنا ہے جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جیسے مسجد، اسکول، مدرسہ، مسافر خانہ یا ہسپتال کی تعمیر، کوئی مفید دوا بنانا، پانی پلانے کا انتظام، کنواں کھودوانا، سایہ دار یا پھل دار درخت لگوانا وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقات میں سے اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، یا اللہ کے راستے میں کوئی خادم ہبہ کرنا، یا اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا ہے. سنن الترمذی. تو اس سے صدقہ جاریہ کے کام کون سے پتہ چل رہے ہیں؟ مثلا کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی اسکول بناتا ہے، کوئی مدرسہ بناتا ہے جس میں دینی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، کوئی مسافر خانہ بناتا ہے، یا ہاسپٹل بنواتا ہے، یا کوئی دوائی ایجاد کرتا ہے جس سے لوگوں کا علاج ہو. کوئی کینسر کی دوا بنائی کسی نے، یا ہیپیٹائٹس کی، یا کسی بھی چیز کی، اور نیت اللہ کی رضا ہو، دکھاوا نہ ہو، مال کمانا نہ ہو. یا پانی پلانے کا انتظام، جیسے واٹر کولر وغیرہ لگوا دینا، یا کنواں کھدوا دینا جہاں پانی نہیں ہوتا ایسے ایریاز میں، یا درخت لگوانا، اس کے پھل. اب وہ پھل آتے جائیں گے، جو بھی کوئی کھاتا جائے گا اس کا ثواب چاہے چڑیا پرندہ ہی کیوں نہ کھائے، وہ بھی لگانے والے کو ملتا رہے گا. تو یہ کام اپنی زندگی میں آپ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں. اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، کوئی چھت مہیا کرنا. مثلا
اللہ کی راہ میں کیا ہے کہ جہاں اللہ کی بات ہو، اللہ کے دین کی خدمت ہو. مثلاً آپ کوئی دینی مدرسہ بناتے ہیں، کوئی چیز تعمیر کرتے ہیں، تو آپ نے وہ چھت کیوں بنائی، کیوں بلڈنگ لی؟ تاکہ وہاں اللہ کا دین سیکھا جائے. مثال کے طور پر اس وقت جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ فری میں ملا ہوا ہے سب کچھ؟ ہم اس وقت جو ہیٹنگ استعمال کر رہے ہیں، یا یہ چھت ہے ہمارے اوپر، یا بارش ہوتی ہے یا برف پڑتی ہے تو ہمارے اوپر نہیں آتی، تو تبھی ہم یہاں اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں نا. تو جس کا اس میں پیسہ لگا ہوا ہے، ان سب کے لیے نہ صرف زندگی میں بلکہ بعد میں بھی جتنے لوگ فیض اٹھا کے جا رہے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. یا آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہاں مسجد تعمیر ہو رہی، تو آپ 5 پاؤنڈ وہاں ڈال آتے ہیں مثلاً، حالانکہ آپ نہیں جانتے ان کو، کس لیے ڈال دیتے ہیں؟ چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے. کہیں اور جاتے ہیں تو کوئی ہاسپٹل بننے کا پتہ چلتا ہے، وہاں بھی کچھ ڈال دیتے ہیں، چلو اس میں بھی میرا حصہ پڑ جائے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یا کسی ایسے علاقے میں درخت لگوا دیتے ہیں جہاں درخت نہیں ہے آلریڈی، کسی بھی ملک میں ان درختوں کے لگانے کا پیسہ دے دیتے ہیں، سب صدقہ جاریہ. اور یہاں کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں کوئی خادم ہبہ کرنا، یعنی کسی ٹیچر کی سیلری دے دینا، اللہ کے راستے میں نر جانور پر سوار کرنا، یعنی ٹرانسپورٹ کا انتظام کر دینا، جہاں لوگ دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے آ رہے ہوں جا رہے ہوں ان کے لیے گاڑی مہیا کر دینا. یہ اپنی زندگی میں جو کرے گا اس سے جو بھی دین کو فائدہ ہوگا وہ مرنے کے بعد بھی ثواب لکھا جاتا رہے گا. نیکسٹ. مسجد تعمیر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے قطعات پرندے کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا ایک گھر جنت میں بنا دے گا. پانی کا انتظام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی کنواں کھدوایا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا، خواہ وہ جن ہو، انسان ہو یا کوئی پرندہ، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو اجر دیتا رہے گا. کنواں کھدوانے کے علاوہ دیگر طریقوں کے ذریعے پانی کا انتظام کرنا بھی باعث ثواب ہے، مثلاً ہینڈ پمپ، الیکٹرک کولر لگوانا. درخت لگانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا تو جو اس درخت سے کچھ کھا گیا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو اس میں سے چوری ہو گیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو درندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو پرندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو بھی اس میں کمی کرے گا مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. کتنا بڑا ثواب ہے درخت لگانے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے آج تک کوئی درخت لگائے؟ آپ کہیں پر بھی درخت لگاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا گھر نہیں ہے، کسی غیر کا علاقہ ہے، لیکن اس میں سے جو بھی جا رہا ہے وہ آپ کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. مسافروں کی ضروریات کا خیال رکھنا. سیدنا عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے نہ درہم، نہ غلام نہ باندی، سوائے اپنے سفید خچر کے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھیار اور کچھ زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسافروں کے لیے وقف کر رکھی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ زمین مسافروں کے لیے وقف کی ہوئی تھی کہ وہ وہاں آئے اور ٹھہرے، ان کے لیے انتظام کیا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مال سرسبز و شیریں ہے اور مسلمان کا بہترین ساتھی ہے، جبکہ اس میں سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے. یعنی آپ غریبوں پر بھی خرچ کریں اور مہمانوں پر بھی کریں اور سفر کرنے والوں پر بھی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ محمد اسد نے جو اسلام قبول کیا تھا، جنہوں نے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن بھی کی ہے، تو وہ ایک ایسے ہی مسلمان سے متاثر ہوئے تھے اسلام سے پہلے کہ جو ایک بہت ہی غریب قسم کا تھا، جس نے کپڑے میں روٹی لپیٹ کے رکھی ہوئی تھی اور بحری جہاز میں ان کا ہم سفر تھا. تو کہتے اتنا کمزور سا اور بوڑھا سا وہ آدمی جس کے پاس کھانے کو بس وہی سوکھی روٹی تھی جو کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی. جب جہاز چلا تو اس نے وہ روٹی نکالی اور کھولی اور آدھا کر کے آدھی مجھے پیش کی مسکراتے ہوئے اور آدھی خود کھانے لگ گئے.
کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں اتر گئی. تو جب آپ سفر اکٹھے کر رہے تو جو آپ کے ہم سفر، یہ نہیں صرف فیملی، کوئی اور بھی ساتھ بیٹھا ہوا، ان کو بھی کچھ آفر کریں. یا کبھی آپ کو فی سبیل اللہ مہمان دیکھنے پڑ جائیں تو ان پر خرچ بھی خوشی سے کریں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے. یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارے اوپر کیا بوجھ پڑ گیا. نفع بخش علم، قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، دین کی نشر و اشاعت کے دیگر کام جیسے مستند دینی کتب لکھنا، درس و تدریس پر مشتمل کیسٹس اور سیڈیز کی تیاری، مفید سائنسی ایجاد وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہدایت کی طرف بلائے اس کے لیے اس کے برابر اجر ہے جو اس کی پیروی کرے، ان میں سے کسی کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں موجود چیونٹیاں اور مچھلیاں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتی ہیں. اب اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو سیکھا اس کو آگے پہنچائیں. کس کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں؟ مثلا آج آپ نے فقہ القلوب میں جو پڑھا ہے، کیا کسی کے ساتھ جا کے شیئر کر سکتے کہ نہیں؟ اگر اس پر اثر ہو گیا اور اس کی نماز بھی اچھی ہو گئی تو کس کو ثواب ملے گا؟ آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے آگے بتایا. ٹھیک ہے نا؟ کسی کے لیے جاتے ہوئے کوئی کتاب لے کے چلے جاتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں. شیطان کہتے نہیں، اس نے کوئی نہیں پڑھنی، مت پیسے ضائع کرو. آپ کہتے کوئی بات نہیں، کوئی اور پڑھ لے گا. وہ نہیں پڑھے گا، کوئی اور پڑھ لے گا. پاکستان میں گئی تو دیکھا کہ گھر میں کچے کیلو پڑے ہوئے ہیں. تو پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ آنٹی دے کر گئی ہیں جو گاؤں میں رہتی ہے، اور وہ کچے ہی توڑ کر دے جاتے ہیں. تو جب وہ مجھے ملی تو میں انہیں پوچھا آپ نے کچے کیلو کیوں بھیجے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے مسائل ہیں جو اپنے سے پہلے ہی توڑ لیتے ہیں، تو میں نے ان سے بھی پہلے توڑ لیے ہیں. تو پھر میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ پہلے دیتے اور وہ آپ کے بغیر کچھ بھی توڑ لیں تو آپ کو اس کا صدقہ کا ثواب ملنا تھا. تو پھر 2-3 سال بعد میں گئی، پھر انہوں نے بتایا کہ آپ نے مجھے یہ بتائی تھی حدیث، تو اب میں ایسے نہیں کرتی. الحمدللہ. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو ہدایت کی طرف بلائے، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے کر سکتے؟ اب دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کرنا کیا ہے تو پھر تو اس علم کا فائدہ کوئی نہیں. جو ہدایت کی طرف بلائے کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کی دعوت دے، قرآن کی. ہاں، اوکے، ہاں، کلاس میں ہم لوگوں کو لے گئے. شاباش، بہت اچھے. جیسے ہم کلاس میں اور لوگوں کو بھی بلا کے ساتھ لے کر آئے، اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے آئے، یا پھر آپ ان کو فون کر دیں ایک، یا کوئی کارڈ دے دے، یا کوئی بھی، تو یہ بلانا ہو گیا نا. تو جب آپ نے بلایا، جتنے لوگ آئے انہوں نے سنا، انہوں نے سیکھا، انہوں نے عمل کیا، تو جو وہ کریں گے اس کا سارا اجر آپ کو بھی ملے گا، ان کے سوا ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. لیکن ہم بلاتے بھی نہیں. بلانا سب سے آسان کام ہے. قرآن پڑھا اگر کوئی چیز آپ کی دل کو لگتی ہے اس کی وجہ سے آپ نے بالکل آپ اپنی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں. ویری گڈ. ایسے ذکر کر کہ اپنے قرآن میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی بات کرتے ہیں نا، ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مستغفرین بالاسحار. اللہ کے لفظ جو ڈائریکٹ سنے نا، اس سے سوچا چلو آدھا گھنٹہ فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو میں نے ایسے اپنی فرینڈ سے بات کی تو وہ کلاس روم میں رہتی ہے. جب میں اس کو وزٹ کرنے گئی تو مجھے بتا رہی تھی کہ اس نے بھی کرنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ. اس کے گھر ایک آئی تھی، اس نے بھی اس سے سنت شروع کر دی. تو وہ سب کو یعنی کہ اسی طرح ثواب آگے سے آگے آگے. اب وہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو جو لوگ وہ کر رہے ہیں نا، وہ ان کو بھی ثواب ملے، آپ کو بھی قبر میں پہنچنا ہے. کتنا نفع کا سودا ہے، کتنا بڑا بزنس ہے. ویری گڈ. گروسری شاپ میں جائیں، کپڑوں کی دکان میں جائیں، ٹیلر کے پاس جائیں، ہر جگہ جو ملے اسے کہیں چلو کلاس میں. نیک اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا قیامت کے دن تک اس کی کمائی وصول کرتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے انسان کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں سے ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائیں مغفرت کی وجہ سے. تو بچوں کو بخشش کی دعا زبانی یاد کرا دیں تاکہ وہ آپ کے لیے بعد میں پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا الگ کارڈ بھی شاید موجود ہو, کوئی ایک ہی دعا سکھا دے, ساری نہیں بھی تو, کیونکہ اگر انہیں آتی نہیں ہوگی, انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا, ان کے پاس کاغذ ہی نہیں ہوگا, وہ آپ کے لیے کہاں سے دعا کرے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات شمیم جو آپ بتا رہی تھی کہ کسی مسلمان کے بچے نے جب جنازہ نہیں اپنے باپ کا دیکھا تو اس کو جلا دیا گیا, آپ بتا دیجیے واقعہ. کس قدر عبرت کی بات ہے جب بچوں کو ہم نہیں سکھائیں گے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. اچھا, بچے کو بتایا گیا کہ جگہ خریدنی پڑتی ہے سستی, جو بھی ریزن ہو, لیکن ایک مسلمان بچہ اپنے والد کو دفنانے کی بجائے جلوا دے, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ لواحقین کی طرف سے ایصال ثواب. لواحقین کی طرف سے میت کے ایصال ثواب کے لیے کیے جانے والے کام دو طرح کے ہیں. وہ کام جو مرنے والے کے ذمے فرض تھے مگر بیماری یا کسی اور مشکل کی وجہ سے وہ انہیں نہ کر سکا, ایسے کام مندرجہ ذیل ہیں. میت کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو کہا اے اللہ کے رسول, میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے, کیا میں ان کی طرف سے وہ روزے رکھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں, بس اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے. میت کی نظر پوری کرنا. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا بے شک میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور ان کے ذمے نظر تھی جو وہ پوری نہ کر سکیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کی نظر پوری کر دو. میت کی طرف سے حج کرنا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں, کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں, اس کی طرف سے حج ادا کر دو, اور فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری والدہ پہ قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض ادا کر دو کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. سیدنا بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں نے اپنی والدہ پر ایک لونڈی صدقہ کی تھی لیکن وہ فوت ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اجر ضرور ملے گا, اور وہ لونڈی اس نے تجھ پر میراث کی صورت میں لوٹا دی ہے. پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری والدہ کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے, کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان کی طرف سے روزے رکھ لے. پھر اس نے کہا انہوں نے کبھی حج نہیں کیا, کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان کی طرف سے حج کر لے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوت ہونے والوں کی طرف سے حج بھی کر سکتے ہیں, اور اگر انہوں نے کوئی نظر مانی ہو تو وہ بھی پوری کر سکتے ہیں, اگر ان کے اوپر کوئی قرضہ ہو تو وہ بھی چکا سکتے ہیں. یہ بہترین گفٹ ہے جو کسی مرنے والے کو دے سکتے ہیں. فدیہ دے دے. جی نہیں ویسے نہیں, ان کے اوپر ہو تو پھر نظر مانی ہو. جی آپ فرض کو فدیہ دیا جا سکتا ہے, نظر کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, اگر وہ کوئی نہ رکھ سکے تو اس کا بھی فدیہ دے سکتی,
کیونکہ وہ بھی فرض کے درجے میں آ جاتے ہیں. اگر اولاد نے ماں باپ کے لیے کچھ کیا ہو، ارن کیا ہو، جی ان کے لیے یہ سارے کام کر سکتے ہیں نا، یہ جو دوسری قسم کے کام ہیں. ایک ہے آپ کی اپنی انویسٹمنٹ کہ آپ نے خود محنت کی اور اس کا پھل بعد میں کھا رہے ہیں، اور ایک یہ دوسروں کی طرف سے گفٹس مل رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا دنیا میں بھی. ایک آپ خود کوئی جاب کام کرتے ہیں، اس میں سے آپ کو پروفٹ ملتا ہے یا سیلری ملتی، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو ماں باپ تحفے دیتے ہیں، بہن بھائی دوست احباب. تو یہ دو طرح کی آمدنی زندگی میں بھی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ایسا ہی ہے. ایک وہ کام ہے جو آپ کے اپنے کیے ہوئے ہیں اور چل رہا ہے سلسلہ، بند نہیں ہوئے، اور دوسرے وہ جو دوسرے آپ کو کر کے بھیج رہے ہیں. نہیں، غیر اللہ کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو آؤٹ آف کوشچن ہے. نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی، مثلا میری ایک دوست ہیں، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر میرے گھٹنے ٹھیک ہو گئے تو میں پیدل عمرہ کروں گی، کیونکہ اس سے پہلے وہ ویل چیئر پر گئی تھی. تو الحمدللہ انہوں نے آپریشن کرایا، ان کے گھٹنے ٹھیک ہو گئے، اور اب وہ اس مہینے یا نیکسٹ منتھ جائیں گی اپنی نظر پوری کرنے. ٹھیک. میت کا قرض اتارنا. سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک جنازہ لایا گیا. لوگوں نے عرض کیا، کیا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس نے ترکے میں کوئی مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا 3 دینار ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. وہ کام جو مرنے والے کے ذمے فرض تو نہ تھے، لیکن جب لواحقین اس کے لیے کرتے ہیں تو میت کو ان کا ثواب پہنچتا ہے. ایسے اعمال درج ذیل ہے. میت کی بخشش کے لیے دعا کرنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو. سیدنا عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، انہیں اس کو فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک. میت کی بخشش کی دعائیں الگ کارڈ پر دستیاب ہیں. میت کی طرف سے صدقہ کرنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں. میں نے عرض کیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا. یہ اب آپ کے سوال کا جواب ہے نا، کہ یہ بچہ ماں کی طرف سے کر رہا، لیکن ماں بھی بچے کی طرف سے یہ کر سکتی. ٹھیک. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہ تھا، کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں. تو سعد نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھل دار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. پورا باغ اپنی ماں کے لیے دیا. میت کو قربانی میں شریک کرنا. میت کو اجر پہنچانے کے لیے قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگوں والا ایک مینڈھا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ تھیں. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قربانی کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، چھری لاؤ. پھر فرمایا، اسے پتھر پر تیز کرو. انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری کو تھاما اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امتی محمد، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما، پھر اسے ذبح کر دیا۔ یہ سب کو شریک کر لیا۔ اہم بات، جس طرح مرنے والے کو اس کے نیک اعمال کا ثواب پہنچتا ہے، اسی طرح برے اعمال کا وبال بھی پہنچتا ہے، اس لیے خاص طور پر ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ مثلا کوئی شراب خانہ بنوا گیا یا کوئی ڈسکو کے لیے جگہ بنا گیا، تو جو وہاں حرام کام ہوں گے وہ مرنے کے بعد بھی سلسلہ اس کا جاری رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے، ان بعد والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس پر عمل کیا گیا اسے ان لوگوں کے گناہ کے برابر مزید گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے، ان بعد والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ایصال ثواب میں بدعات سے بچنا۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے ضروری ہے کہ صرف ان کاموں پر اکتفا کیا جائے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، اور ایسے تمام کاموں سے بچا جائے جو ثواب کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کبھی بھی نہیں کیے تھے اور لوگوں نے شروع کر دیے، تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ وہ کون کون سے؟ میت کے پاس بطور راہداری سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ میت کو ساتھ دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میت کو ایسا کچھ نہیں دیا۔ دفناتے وقت میت کے ساتھ عہد نامہ رکھنا۔ قبر پر سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص یا سورہ یاسین پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا مانگو، لیکن وہاں کھڑے ہو کے یہ صورتیں نہیں پڑھی۔ جمعرات کل 10واں اور چہلم کرنا۔ یہ بھی سب بعد میں رسمیں ایجاد ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جمعرات نہیں کی، کوئی کل نہیں کیے، کوئی 40واں وغیرہ نہیں کیا۔ ہر جمعرات کو گھر یا قبرستان میں کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا۔ قرآن اجرت پر پڑھوانا اور اس کا ثواب مرنے والے کو بھیجنا۔ بسم اللہ کا قرآن ختم کرنا یا چنوں پر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا۔ گٹھلیوں پر ایصال ثواب کی نیت سے ذکر کرنا۔ برسی منانا یا میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے سالانہ ختم دلانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر بدعت سے بچنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اصل محبت آپ سے اور اصل اتباع کے، بس جو آپ نے کیا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے کہ سب نیکی کے کام آپ نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ حبشی غلام تم پر امیر ہو۔ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، تو تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے، اس کو خوب مضبوطی سے تھامنا، بلکہ داڑھوں سے پکڑے رکھنا، اور دین میں نئی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر خطبے کے آغاز میں فرماتے، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے ایجاد کردہ کام ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سیدنا ابن عمر کہتے ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے نیکی سمجھیں۔ اچھا، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک دو پروجیکٹ بتا دوں جن میں آپ انویسٹ کر کے صدقہ جاریہ کما سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں گے تو بتا دیتی ہوں۔ صرف ایک موقع ہے، اس کے علاوہ بھی آپ خود سوچ سکتے ہیں جہاں جہاں کے موقع ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسٹ لنڈن میں الہدا کی ایک بلڈنگ خرید رہے ہیں، اس کی تقریباً فائنلائز ہو چکی ہے، اور اس کا یہ اکاؤنٹ نمبر اور یہ ساری انفارمیشن موجود ہے، یہ وہاں پر لگا دیں، بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی یہاں دینا چاہے تو شہلا کے پاس جمع کرا دیں، یہ پھر آگے وہاں پر پہنچا دیں گی۔ اس میں صرف یہ نہیں، کسی بھی مسجد میں جائیں جہاں صحیح عقیدے کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ضرور ڈالا کریں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کل کون سا بیج جو ہے وہ زیادہ بڑا درخت بن چکا ہو ہمارے بعد۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور آپ کے اس وقت کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے۔ یہ کہتی ہے کہ آج کل ہم بہت سے واٹس ایپ اور وائبر وغیرہ یوز کرتے ہیں،
اس پر گروپس بھی بنے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے اچھی باتیں شیئر کر سکتے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں ہم غلط قسم کی چیزیں نہ شیئر کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کام کرو تو اتنا زیادہ ثواب ہوگا اور یہ تمہارا فائدہ ہو جائے گا. اگر اوتھینٹک نہیں تو آگے نہ پہنچائیں, جھوٹی باتیں نہیں پہنچانی چاہیے آگے, اس کا اتنا ہی گناہ بھی زیادہ. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.